السلام علیکم۔ حمد و ثنا اس رب اولا کے لیے جو مالک الملک توتی الملک ہے، وہی ہے جس کی بارگاہ میں ہم عنابت و استغفار کے ساتھ رجوع ہوتے ہیں اور کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہی راہ حق کا دکھانے والا اور ہدایتوں کا بھیجنے والا، ہدایتیں جو انبیاء کے ذریعے سے آتی ہیں۔ درود و سلام مہبت وحی صاحب خدا سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کا نام میرے واسطے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین باوقار، دین زندہ تو ہم زندہ کی ایک اور قسط لے کر بندہ آسی نور احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جن موضوعات پر لب کشائی کریں گے وہ ہیں رمضان کی فرضیت اور عید کی خوشی، پھر ایک نظر ڈالیں گے غزوہ احد پر، غزوہ احد میں مسلمانوں کی آزمائش اور صحابہ کرام کی بے مثال قربانی۔ چلیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اسی سال صدقہ فطر اور زکوٰۃ کا بھی حکم نازل ہوا۔ رمضان کے روزے سے پہلے عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن یہ اختیاری تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ اہل مدینہ سال میں 2 دن کھیل تماشوں کے ذریعے خوشیاں مناتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ ان 2 دنوں کی حقیقت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، ہم زمانہ جاہلیت میں ان 2 دنوں میں کھیل تماشا کرتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کو بہتر دنوں سے بدل دیا ہے، وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے۔ بالآخر پہلی شوال 2 ہجری کو پہلی مرتبہ عید منائی۔ اللہ تعالیٰ نے عید کی خوشیاں و مسرتیں مسلمانوں کے سر پر فتح و عزت کا تاج رکھنے کے بعد عطا فرمائی۔ جب مسلمان اپنے گھروں سے نکل کر تکبیر و توحید اور تسبیح و تحمید کی آواز سے بلند کرتے ہوئے میدان میں جا کر نماز عید ادا کر رہے تھے تو دل اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اسی جذبہ شکر میں دوگانہ نماز میں ان کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ اب روشنی ڈالتے ہیں غزوہ احد پر۔ غزوہ بدر کی شکست سے قریش مکہ کے حوصلے تو پست ہو گئے تھے، مگر ان میں غم و غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس آگ نے ان کو ایک دن بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ 1 سال تو انہوں نے کسی طرح گزارا۔ چنانچہ 3 ہجری میں ابو سفیان نے مکمل تیاری کے ساتھ 3000 کا لشکر لے کے مدینے کے باہر احد پہاڑ کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ ان کے ساتھ 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 آدمی زرہ پہنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 3 ہجری میں نماز جمعہ ادا کر کے 1000 مسلمانوں پر مشتمل لشکر لے کر احد کی طرف روانہ ہوئے، مگر عین وقت پر منافقوں نے دھوکہ دے دیا اور عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ احد کے مقام پر لڑائی شروع ہوئی اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو پہلے فتح ہوئی، مگر ایک چوک کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ غزوہ احد میں
مسلمانوں نے بڑی بہادری سے مشرکین مکہ کا مقابلہ کیا، جس میں پہلے فتح ہوئی، مگر بعد میں ایک چوک کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کی ایک جماعت پہاڑ کی گھاٹی پر، جہاں سے دشمنوں کے حملہ آور ہونے کا خطرہ تھا، مقرر کر دیا اور یہ تاکید فرمائی کہ جنگ میں فتح ہو یا شکست، تم اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہٹنا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، کیوں نہ ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار روکنے کی کوشش کی، لیکن فتح کی خوشی میں بات نہ سنی اور پہاڑی سے نیچے اتر گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، جب اس جگہ کو خالی دیکھا تو پیچھے سے حملہ کر دیا۔ ادھر مسلمان بے فکر تھے، بالآخر بھاگتے ہوئے مشرکین پلٹ کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اچانک حملہ ہونے کی وجہ سے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہوا اور ایک مبارک دانت بھی شہید ہو گیا۔ ناظرین کرام، غزوہ احد میں صحابہ کرام کی بے مثال قربانی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس والہانہ محبت و فداکاری کا مظاہرہ کیا، اس کا تصور بھی رہتی دنیا تک عالم اسلام کو اپنی مقدس روح سے مالا مال کرتا رہے گا۔ جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کر لیا تو فرمایا، مجھ پر کون جان قربان کرتا ہے؟ زیاد بن سکن چند انصاریوں کے ساتھ آگے بڑھے اور یکے بعد دیگرے ساتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ عبداللہ بن قمیہ جب تلوار کا وار کیا تو ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئیں اور ان کے وار کو اپنے کندھے پر روک لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ تیروں سے چھلنی ہو گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے تیر اور تلوار ہاتھوں پر روکیں، جن کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ دشمن کی ایک جماعت حملے کے لیے آگے بڑھی تو تنہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کا رخ پھیر دیا۔ غرض صحابہ کرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور جان نثاری نے اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ غزوہ احد کے بعد ابو سفیان اپنا لشکر لے کر مکہ واپس جاتے ہوئے مقام روحہ میں پہنچ کر کہنے لگا، ہمیں مکمل طور پر فتح حاصل کرنا چاہیے، تو الیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیوں نہ کروں؟ چلو واپس جا کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر آئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کا پیچھا کرنے کا حکم دیا جو جنگ احد میں شریک تھے۔ مسلمان زخمی اور خستہ حال ہونے کے باوجود فوراً تیار ہو گئے اور مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ جب ابو سفیان کو ان کی بہادری اور شجاعت کا پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر مقابلے کے لیے پیچھا کر رہے ہیں تو اس پر خوف طاری ہو گیا اور سب کی ہمت پست ہو گئی۔ بالآخر ابو سفیان اپنی جان بچاتے ہوئے لشکر لے کر مکہ بھاگ گیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3 روز قیام فرمایا اور اطمینان کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ ناظرین اکرام، آج کی یہ قسط اسی موڑ پر ہم ختم کرتے ہیں۔ اگلی قسط میں ہم شراب کی حرمت، رجی اور بیر معانہ کا المناک حادثہ، بنو نذیر کی جلاوطنی جیسے موضوعات پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیے گا، سنتے رہیے گا، اور ہاں، اس بات کو بالکل نہ بھولیں، دین زندہ تو ہم زندہ۔ نور احمد کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ حافظ۔